الحمدللہ ہمیں ابو بکر عمر کی محبت ہے، اللہ پاک نے نصیب فرمائی تو ہے. بھائی وہ اور آپ کے پڑوسی جو ہندو ہے نا، وہ رام کے محبت میں بھی وہ بھی اندھے ہیں. وہ آپ کسی کے محبت میں اندھے ہونا وہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہوتی. حسن اللہ یاری، جب انسان کی بدبختی اس کے سر چڑھ جائے تو پھر حال یہی ہوتا ہے کہ وہ صحابی کی صحابیت کا لحاظ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ان کے ایمان کا، اسلام کے، ان کے تقوی کا، ان کی پرہیزگاری کا، ان کے سچائی اور ان کے صدق کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے. اور آج آپ نے یہ ثابت کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کہاں اور کہاں بتوں کی محبت، اور آپ نے ان دونوں محبت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک قرار دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے دل میں سوائے بغض صحابہ، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بغض کے سوا اور کچھ بھی موجود نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ تمہارا یہ نظریہ ہوگا کہ کسی کی محبت دل میں ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، لیکن ہمارا نظریہ قرآن اور حدیث کے مطابق، ائمہ اہل بیت کے عمل و سنت کے مطابق یہ نظریہ ہے کہ کسی کی محبت اگر اللہ دل میں ڈال دے تو اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور یہ نظریہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، یہ نظریہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، یہ نظریہ آپ کے علماء، آپ کے صوفیہ، آپ کے محققین، آپ کے مصنفین، آپ کے معلمین، آپ کے مدرسین، آپ کے مؤلفین، آپ کی تمام کتابوں نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ کسی کی محبت دل میں ہونا یقینی طور پر اس کے حق پہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے آپ کی تمام کتابوں سے پہلے بھی یہ بات ثابت کی ہے، اور آج پھر آپ ہی کی کتابوں سے یہ بات ثابت کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کس کے دل میں پائی جاتی تھی، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کو جو بتوں کی محبت قرار دے دیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا آپ نے دراصل کن لوگوں کی گستاخی کی ہے. سب سے پہلی کتاب شرح نہج البلاغہ. اور میں یہ بات کرتا چلوں کہ جب شرح نہج البلاغہ کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ابن حدید تو اہل تشیع تھا ہی نہیں، تو آج یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ابن حدید کا مذہب کیا تھا. ابن حدید کا مذہب یہ ہے کہ دراصل معتزلی، وہ معتزلی تھا اصل کے اعتبار سے، و در فرو شافعی، اور فرو کے اعتبار سے شافعی تھا. اور اس کو جو مسلک کے اعتبار سے پسندیدہ اس کے مسلک تھے وہ کیا تھا، وہ اہل تشیع، یہ سامنے آپ کے موجود ہے، شیعہ مسلک سے محبت کرتا تھا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نہج البلاغہ کی پوری شرح اس نے شرح نہج البلاغہ کے نام سے لکھی. تو ابن حدید نے اپنی شرح کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا یہ قول لکھا ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شیخین رضی اللہ عنہما کے لیے ارشاد فرمائے تھے. کیا فرمایا تھا؟ یرحمہم اللہ وجزاہم اللہ بأحسن ما عملا. حضرت علی نے فرمایا اللہ ابو بکر اور عمر دونوں پر رحم فرما، دونوں کو جزائے عطا فرما، بڑے اچھے عمل کر کے چلے گئے، ان کے عمل کی برکت سے، ان کے عمل کے سبب ان پر رحم بھی فرما، ان کو جزائے خیر بھی عطا فرما. تو کسی کے لیے رحم کی دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت تھی. کسی کے لیے جزائے خیر کی دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت تھی. اور علی کے دل میں اگر کسی کی محبت ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق اور سچ ہی ہے، کیونکہ باطل لوگوں کی محبت حضرت علی اپنے دلوں میں پیدا نہیں کرتے، بلکہ جو حق اور سچ ہوتا ہے، جو واقعی وفادار محمد رسول اللہ ہو، وفادار صحابہ ہو، ائمہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، علی اسی کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں. دوسری کتاب جو کہ بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے احقاء الحق کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. فرماتے ہیں ابو بکر الصدیق جدی حل یسب احد اباہ. فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جد ہیں، اور حل یسب احد اباہ، مجھے بیان کیجیے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے بیان کیجیے کیا کوئی اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آج حسن اللہ یاری ابو بکر صدیق کو گالی دے کر تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی ہے، کیونکہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کوئی اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو تم نے گالی دے کر امام جعفر صادق کی توہین کی ہے، ائمہ اہل بیت کی توہین کی ہے، ان کی مخالفت کی ہے، اور ہم دفاع کر کے امام جعفر صادق سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں اور ائمہ اہل بیت سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ابو بکر صدیق کو مرتبہ نہ دوں تو اللہ مجھے بھی کوئی مرتبہ نہ دے. یہ روایت موجود ہے احقاء الحق کے اندر. اور فرماتے ہیں کہ اگر میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں اگر ابو بکر کو مرتبہ نہ دوں رضی اللہ عنہ تو اللہ مجھے بھی کوئی مرتبہ نہ دے. میں اگر ان کی عزت نہ کروں تو اللہ مجھے بھی کوئی عزتوں کا تاج نہ پہنائے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. تو کم سے کم اپنے امام کی تو مانو جس امام کی محبت کا دم تم بھرتے ہو. اور سیر اعلام النبلہ
وہ کتاب ہے جس کے حوالے تم بھی کئی مرتبہ دے چکے ہو، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ حضرت حفص بن غیاث فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے تھے ما ارجو من شفاعتی، مجھے اپنے اوپر کسی کی شفاعت کی اتنی امید نہیں ہے، وانا ارجو من شفاعتی، جتنی مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت کی امید ہے، اس لیے کیونکہ 2 مرتبہ اللہ نے مجھے ان کی اولاد میں شامل فرمایا ہے۔ 2 مرتبہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا مجھے جتنی ابو بکر صدیق کی شفاعت کی امید ہے، مجھ پر اتنی کسی اور کی شفاعت کی امید نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام جعفر صادق کم سے کم کسی باطل بندے کی محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کریں گے، بلکہ جو حق ہوگا، سچ ہوگا، اسی کی محبت ائمہ اہل بیت کے دل میں پائی جائے گی۔ ان کے دلوں میں محبت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جن کے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ہو، گویا کہ یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر اگر آپ اپنے قرآن کی تفسیر اٹھائیں تو آپ مجمع البیان فی تفسیر القرآن اٹھا لیں، ابو علی فضل بن حسن کی کتاب ہے، آپ کے جامعہ کے اندر آپ کے عالموں کو پڑھائے جانے والی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے پارہ نمبر 24 آیت نمبر 33 کی جب تشریح کی ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تو ابو علی فضل بن حسن الاقول کہہ کر کہ میں یہ کہتا ہوں، یعنی آپ کے مصنف اپنی کتاب کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، سچ لانے والے سے مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے کہ جو قرآن لے کر آئے اور ان کی تصدیق کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے مصنفین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تفسیر قمی میں ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی نے جب غار ثور کا پورا واقعہ لکھا ہے تو آخر کے اندر یہ جملہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا انت صدیق، تو صدیق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجہ رکھتے تھے نبی کریم کے اقوال کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کے مطابق، حضور کا ان سے محبت کا اظہار کرنے کے مطابق یہ بات ثابت اور عیاں اظہر من الشمس ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے۔ تو الحمدللہ میں نے یہ بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابو بکر سے محبت کرتے تھے، اور حضور کی کسی سے محبت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کم سے کم کسی باطل سے محبت نہیں کر سکتے، کسی گمراہ بندے سے محبت نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق حق پر تھے۔ علی کے دل میں ابو بکر صدیق کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق حق پر تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق حق پر تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ تو تمہارے کہنے سے نہ ان کی محبت ختم ہوگی، نہ ان کے حق پر ہونا جو ہے وہ غلط ثابت ہوگا۔ تم کتنا ہی چیخو چیختے رہو، انشاءاللہ تعالی جو مرتبہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا ہے وہ قیامت تک، قیامت کے دن بھی وہی مرتبہ قائم و دائم رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب